بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 8 ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو بغیر کسی علم اور ہدایت اور کتاب کے بحث کرتے ہیں، اور اسی قسم کی ایک آیت اس سورت کے شروع میں بھی ہے۔ اس میں بھی مجادلین اور اللہ کے بارے میں اور اللہ کے دین اور اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑنے والوں کی مذمت کی گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اس مضمون کو پھر دوبارہ مکرر لائے۔ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ یہ مذمت میں مزید مبالغہ ہے کہ یہ دینی معاملات میں بغیر علم کے جھگڑنا اور بحثیں کرنا یہ نہایت قابل مذمت ہے، اور اس میں ایک طرح کی توبیخ یعنی ڈانٹ ہے کہ اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں اور ضروریات دین سے متعلق بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی ہدایت کے جھگڑنا اور بحثیں کرنا یہ کسی طرح بھی روا نہیں ہے۔ لیکن تکرار میں ایک دوسرا فائدہ بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں کے مجادلین اور جھگڑنے والوں اور اس سے پہلے کی آیت میں جھگڑنے والوں میں یہ فرق ہے کہ جھگڑا کرنے والا اور جدال کرنے والا اور غیر سنجیدہ اور غیر ضروری مباحث میں پڑنے والا اور یقینی باتوں کو مشکوک بنانے والا یا تو عوام میں سے ہوتا ہے اور یا پھر خواص میں سے ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے جو مجادلین ہیں وہ عوام کے مجادلین ہیں کہ عام لوگ بغیر علم کے کوئی گفتگو نہ کریں، اور یہاں خاص ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ قوم کے لیڈر ہیں، قوم کے بڑے ہیں، قوم کے رئیس ہیں، وہ بھی مجادلہ نہ کریں، وہ بھی جدال نہ کریں اللہ کے دین کے معاملے میں اور توحید کے معاملے میں۔ اس لیے وہاں یتبع کل شیطان مرید کا لفظ تھا، اور یہاں لیضل عن سبیل اللہ کے الفاظ ہیں۔ بہرحال اس آیت کا مضمون یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے دین کے معاملے میں بغیر علم، بغیر علم کے، وَلَا هُدًى، اور بغیر ہدایت و رہنمائی کے، وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور بغیر روشن کتاب کے۔ کسی بھی معاملے میں بحث کرتے ہوئے یا تو کوئی معلومات ہو، بدیہی علم ہو، ذاتی علم ہو،
اور مشاہدہ اور تجربہ ہو، یا پھر کسی اور کی طرف سے رہنمائی کی گئی ہو، کوئی باتیں پہلے سے چلی ہو، نقل در نقل چلی آ رہی ہو، اس کی بنیاد پر آپ گفتگو کریں، اور یا پھر کسی کتاب کی دلیل، تو بغیر علم یعنی بغیر کسی بدیہی دلیل کے، ولا ہدن بغیر کسی غور و فکر اور نظری دلیل کے، ولا کتاب منیر اور بغیر کسی کتاب اور سمعی دلیل کے۔ دلائل کی یہ تین قسمیں، ایک دلیل بدیہی ہے، بدیہی یہ کہ ہر کوئی اس کو جانتا ہے، وہ ایک عام سی بات ہے، 2 اور 2 4، اس کو کہتے ہیں بدیہی، جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ آگ کا گرم ہونا اور پانی کا بہنا اور یہ سب عام سی باتیں ہیں، لوگ جانتے ہیں۔ اور ہدن دلیل نظری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ مقدمات ملا کر اور کچھ ایک طرح منطقی استدلال ہوتا ہے اور عقلی غور و فکر کے نتیجے میں اور 2-3 باتوں کو ملا کر کوئی نتیجہ اخذ کیا جاتا ہو، تو اس کو پھر نظری دلیل کہتے ہیں۔ اور کتاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کتاب میں لکھا ہوا اور کسی سے سنی ہوئی بات ہوتی ہے اور وہ نقل در نقل چلی آئی ہوتی ہے، تو وہ پھر کتاب کی دلیل ہے۔ تو تینوں قسم کی دلائل کے بغیر گفتگو کرنا ایک مجادلہ ہے۔ اسی طرح ان تینوں میں یہ بھی فرق ہے کہ دلائل ایک ہیں عقل عام کے دلائل، بغیر علم ان کا یہ معنی، کوئی عقلی دلیل نہیں ہے۔ ایک ہے وحی کے دلائل کہ وحی اور کی ہدایت اور رہنمائی ہو، وہ ہے ولا ہدن، اور ایک ہے نقلی دلائل کہ وہ نقل در نقل وہ باتیں چلی آئی ہو، اس کے لیے ہے ولا کتاب منیر۔ تو مفسرین نے یہ مختلف فرق ان تینوں میں کر کے دلائل کی مختلف اقسام اور علم کی مختلف راہیں بتائی ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کے دین اور اللہ کے احکام میں گفتگو کر کے اس سے نتائج اخذ کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ علمی بنیادیں ہونی چاہیے۔ آج کے روشن خیال اور تجدد نواز بھی اسی ذہنیت کو لے کر ابھرے ہیں کہ بسا اوقات انہیں بنیادی معلومات اور بنیادی علمی صلاحیت بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ نتائج بہت بڑے بڑے اخذ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی مجادلہ ہے۔ دینی اور اتفاقی اور قطعی مسائل میں بالخصوص اور اجماعی احکامات میں بالخصوص کسی قسم کا جھگڑنا اور اس کو شکوک و شبہات اس میں پیدا کرنا اور اس کو اپنی تحقیقات کا تخت مشق بنانا، یہ بغیر علم اور ہدایت اور کتاب منیر کے ایک بڑا نازک اور خطرناک کام ہے، جس کی اس آیت میں مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، اس آیت کے ذیل میں بھی لکھا ہے کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص علم کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر کوئی بحث کرتا ہے، کوئی سنجیدہ گفتگو کرتا ہے، تو یہ اچھا ہے، یہ حق ہے۔ یہاں اس لیے بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر کی قید، وجادلہم باللتی ہی احسن، وہاں تو مجادلے کا ذکر ہے کہ کسی کی دلیل کے بارے میں وضاحت اور سنجیدہ تحقیق پیش کرنا، اس کی تائید اس آیت سے نکلتی ہے۔ ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، موڑنے والا ہے وہ اپنی گردن کو، ثانی عطفہ یعنی لاوین عنقہ، وہ اپنی گردن کو موڑتا ہے، اور پھیرنے والا ہے اپنے پہلو کو۔ العطف کا مطلب ہے الجانب، ایک جانب، ایک پہلو، تو اپنا پہلو پھیرتا ہے۔ کیا مطلب
مطلب یہ کہ وہ تکبر کی وجہ سے حق سے اعراض کرتے ہوئے اس کا رویہ یہ ہے کہ وہ اب پہلوتھی کرتا ہے، گردن موڑتا ہے اور ضد کرتا ہے، تو حقیقی معنوں میں اس کا رخ پھیرنا وہ اگر ہو نہ ہو، لیکن مراد تکبر اور حق سے اعراض اور ضد کرنا ہے۔ ثانی عطفی کا یہ معنی ہے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کر دے وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ دلیل ہے نہیں اور ضد میں آ کر تکبر کرتے ہوئے وہ اپنا موقف پیش کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ لام تعلیل کا ہے کہ اس کی جو غرض ہے، اس کا جو کام ہے وہ اضلال اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، حالانکہ وہ اس بات کا اعتراف تو نہیں کرتا کہ وہ گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو، لیکن انجام تو یہی ہو جاتا ہے، وہ لام عاقبت بھی ہو سکتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن لوگوں کے دل میں کجی ہوتی ہے تو متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آیت کے اگر کئی معنی نکلتے ہیں تو ان میں سے وہ معنی اختیار کرتے ہیں جو دوسرے نصوص کے خلاف ہو، جو اس کی خواہش کے مطابق ہو۔ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، ایسے شخص کے لیے دنیا میں خزي رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم چکائیں گے اس کو قیامت کے دن بھی، عذاب الحریق، جلانے والا عذاب۔ حریق منا المحرق، جلانے والا۔ دنیا میں رسوائی جیسے بدر کے دن پھر ان کی رسوائی ہوئی، اور یہ کہ ایمان والے ہر دور میں قرآن و سنت کے پڑھنے پڑھانے والے ایسے لوگوں کی مذمت کرتے ہیں، یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے، اور ایسے لوگ ان پر لعن طعن ہوگا اور ان کے ساتھ لڑا جائے گا اور وہ ذلیل و خوار ہوں گے، اور خاص طور پر انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں ان کے مجادلین تو رسوا ہوتے ہی ہیں۔ اور قیامت کے دن جو عذاب ہے وہ جلانے والا عذاب ہے کہ جنہوں نے اہل حق کے دلوں کو جلایا ہے اللہ ان کو جلائے گا۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ اس سبب سے جو آگے بھیجا تیرے ہاتھوں نے، ان سے کہا جائے گا یہ کہ یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ تیرے ہاتھوں نے جو کچھ کیا، ہاتھ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ آلہ کسب ہے، جو کچھ تم نے کیا یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ اس کا انجام ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تفسیر بحر المحیط میں ہے کہ وَالْأَمْرُ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ایک ذرے کا بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ جو ظلام مبالغے کا صیغہ ہے یہ اصل میں مبالغہ فی النفی ہے، نفی کے اندر مبالغہ ہے کہ کسی طرح کا بھی اللہ ایک ذرے کا بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ اور ظلام ذی ظلم کے معنی میں ہے کہ نہیں ہے اللہ ظلم والا، ظلام یعنی ظلم والا، ورنہ اس مبالغے میں یہ معنی بالکل نہیں ہے کہ اللہ بہت بڑا زیادہ ظلم کرنے والا نہیں، تو کیا کم ظلم والا ہے؟ نہیں، معاذ اللہ، اللہ ایک ذرے کا ظلم کرنے والا بھی نہیں۔ تو یہ ظلام کا تذکرہ مبالغے کا صیغہ یہ اصل میں نفی میں مبالغہ ہے، اور یہ اصل میں ذی ظالم ظلم اور ظلم والے کے معنی میں ہے، اور بندوں کی کثرت کی نسبت سے یہ صیغہ ظلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا
تھوڑا سا ظلم بھی بڑا ظلم ہوگا اس کی شان کی وجہ سے، اس لیے لفظ ظلام ذکر ہوتا ہے کہ اللہ کسی طرح کا بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور اسی قسم کے مضامین مجادلین کے قرآن کی دوسری آیات میں بھی موجود ہے۔ کہیں ہے کہ وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا سورہ لقمان میں، کہیں ہے لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، کہیں ہے اعرض ونہا بجانبہ۔ یہ سب ثانی عطفہ کی تشریح ہے، اور ان آیات کا حوالہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں دیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ لوگوں میں سے مجادلین کے تذکرے کے بعد یہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگوں میں سے وہ ہیں مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں مگر عَلَى حَرْفٍ، کنارے پر کرتے ہیں۔ کنارے پر بندگی کرنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی وہ شک کی بنیاد پر بندگی کرتے ہیں، وہ مذبذب ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی لشکر میں کسی کنارے پر ہو، اور جب دیکھتا ہے کہ لشکر غالب ہونے والا ہے تو لشکر میں شامل ہوتا ہے تاکہ فوائد حاصل کرے، اور جب دیکھتا ہے کہ لشکر تو مغلوب ہونے والا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ ایسے ہی ایمان قبول کرنے والے کچھ لوگ وہ ہیں جن کا رویہ یہ ہے کہ وہ کنارے کنارے پر رہتے ہیں۔ ان کا ایمان لانا اور ایمان قبول کرنا وہ یہ دیکھ کر ہے کہ اگر ہمیں ایمان لانے کے نتیجے میں کوئی فائدہ ملتا ہے تو پھر تو ہم میدان میں آتے ہیں، ورنہ تو ہم بھاگ جائیں گے۔ اگر ایمان کی قبولیت میں کوئی دشواریاں ہیں اور مشکلات ہیں تو پھر ہم ایمان سے پھر جائیں گے۔ تو علی حرف، کنارے پر، یہ در حقیقت تشبیہ ہے، اور معنی اس کا امام مجاہد نے اور قتادہ نے، امام بخاری نے یہ کیا ہے کہ علی حرف کا معنی ہے علی شک، اور یہ ایک طرح کی تشبیہ لشکر کے کنارے پر کسی شخص کے ساتھ۔ اسی طرح حسن بصری سے مروی ہے کہ علی حرف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دو کنارے ہیں، ایک زبان ایک دل۔ تو جب دل اور زبان دونوں کی یکرنگی اور ہم آہنگی اور موافقت ہوتی ہے تو ایسا شخص کنارے پر نہیں، مگر جو شخص دل میں کچھ اور ہے، اس کی زبان پر کچھ اور ہے، تو وہ علی حرفین کہلاتا ہے، وہ ایک کنارے پر ہے۔ مراد اس سے منافقین ہے۔ علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ علی حرف کا معنی ہے علی طرف من الدین، کچھ لوگ جو بندگی کرتے ہیں اللہ کی مگر دین سے کنارے پر رہ کر۔ اور بحر المحیط میں ابن عطیہ کا قول نقل کیا ہے کہ علی حرف کا معنی ہے علی انحراف عن العقیدۃ، علی انحراف منہ عن العقیدۃ البیضاء، روشن عقیدے سے منحرف رہ کر وہ بندگی کرتا ہے۔ تفسیر زاد المسیر میں ابن جوزی نے لکھا ہے کہ القائم علی حرف الشیء غیر متمکن منہ فشبہ بہ الشاک، ایک شخص جب درمیان میں ہوتا ہے تو گویا کہ وہ قائم ہے اور مضبوط ہے، کنارے پر ہوتا ہے گویا کہ وہ شاکی ہے اور غیر متمکن ہے اور متزلزل ہے۔ تو علی حرفن کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ شک میں ہیں، اس لیے تفسیر مدارک میں ہے کہ اس کا مطلب ہے یعنی مضطرباً، فزیکل کنارہ نہیں ہوگا اندر، جی مراد اس سے ہے یعنی وہ منافقت کر کے ایک کنارے پر رہتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو بندگی کرتے ہیں اللہ کی کنارے یعنی شک کی بنیاد پر، شک پر۔
فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پس اگر اسے پہنچے کوئی خیر دنیاوی فائدہ، اطمأن بِهِ، تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، پھر وہ عبادت کرتا ہے اور ظاہری طور پر وہ ایمان پر جم جاتا ہے۔ وہ ایمان پر اس کا جمنا وہ بھی روح المعانی میں ہے کہ یہ غیر متزلزل ایمان پھر بھی نہیں ہوتا، لیکن ظاہری طور پر وہ ایمان اختیار کر کے اس پر مطمئن ہو کے رہتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر پہنچے اسے کوئی تکلیف اور کوئی شر، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، انقلب عَلَى وَجْهِهِ، تو وہ پھر جاتا ہے اپنے چہرے پر، یعنی اپنے ہی طریقے پر چل پڑتا ہے جس طریقے پر وہ پہلے تھا، یعنی اسی کفر پر، اور وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اور منافق تو ویسے بھی ایمان سے عاری اور خالی ہوتا ہے، مگر انقلب علی وجہہ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی وہ پھر ایمان چھوڑ بیٹھتا ہے، اور علی وجہہ کا مطلب یہ کہ علی الجہۃ التی یواجہها، وہ منہ کے بل الٹا پھر جاتا ہے اور اپنی اسی رخ پر اور اسی ڈب پر چل پڑتا ہے جس پر وہ پہلے چل رہا تھا، الی وجہہ الذی کان علیہ من الکفر، جیسے کہ تفسیر قرطبی میں۔ گویا کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ ایمان قبول کرتا ہے مگر مشروط ایمان قبول کرتا ہے، دنیاوی فائدے کی شرط رکھ کر ایمان قبول کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں مومن اس لیے ہوں کہ مجھے اس میں دنیا کا فائدہ ملے گا، وہ نہیں ملے گا تو پھر میں ایمان قبول نہیں کروں گا۔ اللہ کے ہاں معتبر ایمان تو یہ ہے کہ آپ ایک عقیدے کو مان کر، ایک نظریہ اور ایک سوچ کو لے کر اس پر چلیں، پھر چاہے دنیاوی مشکلات ہوں اور تمہارے منافع کا نقصان ہو، لیکن تم ایک نظریہ لے کر اور ایک سوچ اور ایک عقیدے کے ساتھ اس راستے پر چل پڑو، تو یہ تمہارا ایمان ہے۔ ورنہ مفاد کے لیے، مصالح کی خاطر کسی ایک ایمانی اور دینی راستے کو اختیار کرنا اور جب اپنا فائدہ نظر نہ آئے وہاں ایمان کے راستے کو چھوڑ بیٹھنا، یہ منافقین کا طریقہ ہے، یہ مومنین اور صادقین اور استقامت والے لوگوں کا طریقہ نہیں۔ تو آج کی دنیا میں مسلمانوں کے جو رویے ہیں وہ مفاد اور مادے کی بنیاد پر در حقیقت منافقت کا ایک جز اور ایک حصہ ہے، اور اس آیت میں ایک بہت بڑا سبق یہ موجود ہے کہ دین اختیار کرنا، نمازیں پڑھنا، عبادت کرنا، اللہ کے دین غلبے کی کوشش کرنا، یہ اس خاطر نہیں ہے کہ اس میں تمہیں دنیا مل رہی ہے اور دنیا کا کوئی مقصد تمہارے سامنے ہے، ورنہ یہ منافقت ہے، یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ سوچ اور نظریہ اور عقیدہ یہ کہ میرا طریقہ، میرا ایمان، میرا عقیدہ وہ یہی ہے، اس راستے کے تمام تر نشیب و فراز اور اس کی تراش و خراش کو میں برداشت کروں گا، تو یہ در حقیقت ایمان ہے۔ تو ایک بہت بڑی کمزوری کا یہاں ازالہ کیا جا رہا ہے کہ دین کو دنیا کے تابع نہ بناؤ، جو دین کو دنیا کے تابع بناتا ہے یہ منافقت ہے، اور یہ وہ ہے جو اللہ کی بندگی کرتا ہے کنارے پر رہتا ہے، وہ گویا شک پر ہے، وہ اپنے مفاد کی بنیاد پر یہ کام کر رہا ہے، اس کے سامنے کوئی سوچ، کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ، کوئی ایمان بالغیب نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا کو اصل مقصود نہیں سمجھتا۔ خسرت دنیا والآخرہ، برباد ہو گیا وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ خسر فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی برباد ہو گیا اور آخرت میں بھی برباد ہو گیا، اس کی آخرت بھی اور دنیا دونوں خراب ہو گئی۔ آخرت کی خرابی تو واضح ہے
لیکن دنیا میں بھی جو سکون اور جو اطمینان اور جو ایک نظریاتی اور غیر متسلسل اور سکون والی زندگی ہے اس سے وہ محروم رہا۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ کھلا تاوان ہے، کھلا نقصان ہے، اور اس کے نقصان ہونے میں اور اس کے گھاٹے ہونے میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہاں خیر اطمئن میں خیرو کا لفظ ہے، لیکن اس کے مقابل میں اصابت و فتنتو میں پھر شرو کی بجائے فتنہ کا لفظ ہے، اس لیے کہ جس چیز کو وہ تکلیف اور شر سمجھتا ہے وہ بھی در حقیقت اس کی آزمائش ہے اور اس کو پرکھا جا رہا ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے یہاں لفظ فتنتو کا استعمال ہوا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ عرب کے لوگ اور کچھ قبائل یا کچھ بدو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ ہم آپ کے دین پر ہیں۔ پھر اگر انہیں کوئی معیشت میں فائدہ ہوتا، ان کے ہاں جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے ہاں لڑکے پیدا ہوتے ہیں، ان کی تجارت میں کامیابی ہوتی، تو وہ بالمطمئن ہوتے اور کہتے کہ یہ تو حق دین ہے۔ لیکن اگر کوئی نقصان پہنچتا اور ان کا مطلوبہ فائدہ حاصل نہ ہوتا تو وہ کہتے کہ یہ تو بہت برا دین ہے، اس دین میں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملا، تو وہ پھر جاتے اور مرتد ہو جاتے۔ اس قسم کے واقعات اور اس قسم کی روایات تفسیروں میں یہاں مذکور ہے، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ نہیں، ایمان قبول کرنا اور عبادات کرنا وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جب ان پر کوئی سخت وقت آ پڑتا ہے تو پھر وہ نمازی بن جاتے ہیں، جب وہ مشکل وقت گیا تو اس کے بعد پھر نماز چھوڑ دی، یا مشکل وقت میں تو وہ اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں۔ وہ اچھا ہے، اللہ کی بندگی عبادت تو اور وقت کرنی چاہیے، وہ تو ہم نہیں کہتے، لیکن اور اس وقت اور مشکل وقت میں اور زیادہ اللہ کی طرف دھیان، وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس میں فائدہ ہے۔ لیکن دین کو اس بات کے لیے، نمازوں کو، عبادات کو اس مقصد کے لیے رکھنا اور سمجھنا کہ اس کے ذریعے سے ہماری بس دنیا ہی بنے گی، یہ تو دین کو دنیا کے تابع بنانا ہے، اس سوچ کی ان آیات میں مذمت کی جا رہی ہے کہ یہ کھلا تاوان ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، پکارتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ ان معبودوں کو، لا یضرہ، جو ان کو کوئی ضرر نہیں دے سکتے اگر وہ ان معبودوں کی عبادت نہ کرے، وما لا ینفعہ، اور ان معبودوں کی کہ جو انہیں نفع نہیں دے سکتے اگر وہ ان کی عبادت کرے۔ وہ تو ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو غیبی حاجات میں پکارتے ہیں، ان کو حاجت روا اور الہ اور خدائی صفات دے کر پکارتے ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ تو انتہا درجہ کی گمراہی ہے، یہ تو ایسی گمراہی ہے جو حق سے بہت دور ہے۔ ضلال بعید کا یہ مطلب کہ حق سے بہت دور ہے اور انتہائی گمراہی۔